वो दिन आज भी मेरे वजूद में एक अनजाना सा खौफ जगा देता है। मैं एक दिन अपनी सहेली के साथ बाहर से वापस आई थी, मगर इस दिन जो कुछ मेरे साथ पेश आया वो मैंने किसी को नहीं बताया। वो राज मैंने अपने अंदर ऐसे छुपा लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो हर लम्हा मेरे अंदर जिंदा था और मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। वक्त गुजरता गया और ठीक 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। सब कुछ आम दिखाई दे रहा था, घर में खुशी का माहौल था, मगर मैं अंदर से टूट चुकी थी और हर लम्हा एक अनजाने खौफ के साये में जी रही थी। शादी की रात जब मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में बिठाया गया तो मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। यूं लग रहा था जैसे अभी सीने को चीरकर बाहर निकल आएगा। निकाह से लेकर रुखसती तक मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले रखा था, मगर अब वो लम्हा आ चुका था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। मेरे ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर मेरे शौहर को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो क्या करेंगे। वो सच्चाई जिसे मैंने दुनिया तो दूर अपने घर वालों से भी छुपा रखा था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मेरा जिस्म कांपने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आया और कुछ लम्हों तक खामोशी से मुझे देखता रहा। इसकी नजरें मेरे दिल पर बोझ बन रही थी। जैसे ही इसने मेरा घूंघट उठाया मेरे होठों से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैं आम दुल्हनों की तरह शर्मा नहीं रही थी, बल्कि खौफ से लरज रही थी। वो मेरी तारीफ करने लगा। इसकी आवाज नरम थी, मगर मेरे कानों में सब कुछ धुंधला सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग जैसे काम करना छोड़ चुका था, हालांकि वो मुझे पहले भी देख चुका था। हमारा निकाह शादी से 2 माह पहले हो चुका था, मगर आज की रात मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर वो हादिसा मेरी जिंदगी में ना आया होता तो शायद मैं भी ये काम दुल्हन की तरह खुश होती, मुस्कुराती। मगर अब मेरे अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ वजूद बाकी रह गया था। वो मुझसे बातें करता रहा, मगर मैं इसकी बातों में खो नहीं सकी। अचानक इसकी नजर मेरे चेहरे पर ठहर गई और वो चंद लम्हों के लिए रुक सा गया। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुझे लगा कि अब वो सब कुछ जान चुका है, मगर फिर इसने आहिस्ता से कहा कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाकर आराम कर लो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। वो खुद एक तरफ लेट गया और मैं वहीं बैठी रह गई, जैसे वक्त रुक गया हो। इसने मुझे छुआ तक नहीं, और यही बात मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर इसके रवैये में ये खामोशी सी नरमी थी जो मुझे महसूस हो रही थी। अगले चंद दिन इसी खामोशी में गुजर गए। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता, मगर कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करता। ना इसने मेरे करीब आने की कोशिश की और ना ही मेरे माजी के बारे में जानने की। इसकी यही खामोशी मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बदलने लगी। एक दिन मैं खुद इसके सामने टूट गई और मैंने वो सब कुछ बता दिया जो मैं इतने अरसे से छुपा रही थी। मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं डर रही थी कि वो मुझे ठुकरा देगा, मगर इसने मेरी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने खुद को अकेला समझ लिया। इसके ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जख्म देने के लिए नहीं, बल्कि भरने के लिए आते हैं, और शायद मेरी जिंदगी की असल शुरुआत इसी दिन हुई थी जब मैंने अपने खौफ को सच में बदलकर किसी के साथ बांट लिया। इस रात मैंने बामुश्किल खुद को संभाला, कपड़े बदले और बिस्तर के ये कोने में लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे ज़हन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर पहली रात मेरे शौहर ने मुझसे दूरी क्यों इख्तियार की। वो मुझसे बातें करते रहे, मगर जैसे किसी अहम लम्हे को जानबूझकर टाल रहे हों। पूरी रात मैं बेचैनी, खौफ और उलझन के बीच जागती रही। अगले दिन भी मैंने चेहरे पर मसनवी मुस्कुराहट सजा ली, जैसे सब कुछ ठीक हो। हालांकि अंदर से मैं बिखर चुकी थी। घर वालों और रिश्तेदारों की तारीफें सुनकर बस सर हिला देती, क्योंकि सबको मेरी खूबसूरती नजर आ रही थी, मगर कोई मेरे अंदर के तूफान को नहीं देख सकता था।
मैं खुद भी जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ और दुल्हन के लिबास और जेवरात मेरे हुस्न को और निखार रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद आज वो मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे, शायद वो मेरा हक अदा करेंगे और इस रिश्ते को मुकम्मल करेंगे। मैं डरी हुई भी थी और कहीं ना कहीं मुंतजिर भी कि शायद इस तरह मेरा खौफ खत्म हो जाए। मगर जब वो रात आई तो फिर वही हुआ। वो कमरे में आए, नरमी से बातें की, हल्के से मुस्कुराहट दी और फिर मुझे सोने का कहकर खुद भी सो गए। इस लम्हे मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। मैं खामोशी से बैठी रही, आंखों में आंसू लिए, ये सोचते हुए कि क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं कि मेरा शौहर मेरी तरफ देखे। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, मगर इनका रवैया वैसा ही रहा। वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, नरम लहजे में बात करते, ख्याल करते, मगर हमारे दरमियान वो रिश्ता कायम ना हो सका जो एक शादी की बुनियाद होता है। इनकी ये खामोश दूरी मेरे लिए एक नई अजियत बन गई थी। पहले ही मैं अपने माजी के खौफ में जकड़ी हुई थी और अब इनके इस रवैये ने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था। मैं हर वक्त सोचती रहती कि कहीं वो सब कुछ जान तो नहीं गए या फिर वो खुद मुझसे दूर रहना चाहते हैं। महीना गुजर गया और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी, हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रही। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो मेरे जिस्म में तब्दीलियां आने लगी और यही वो लम्हा था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। मैं चाहती थी कि इससे पहले मेरे और मेरे शौहर के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाए, ताकि अगर हकीकत सामने भी आए तो शायद वो मुझे कबूल कर लें। मगर ऐसा कुछ ना हो सका और अब मुझे यकीन होने लगा था कि मेरा राज ज्यादा देर छुप नहीं सकेगा। जहनी दबाव ने मुझे कमजोर कर दिया था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई तो मेरे शौहर मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। मैं सहम कर बैठी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ लम्हे खामोश रही और फिर वो अल्फाज कहे जिनसे मैं सबसे ज्यादा डरती थी कि मैं मां बनने वाली हूँ और हमल को 3 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मैं सर झुकाए बैठी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे यकीन था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा शौहर मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। मैं खुद को कसूरवार समझ रही थी। दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि काश वक्त पीछे लौट जाए, काश मैं सब कुछ ठीक कर पाती। मगर अब सब मेरे हाथ से निकल चुका था। डॉक्टर मेरे शौहर को कुछ हिदायत दे रहे थे, मगर मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि अब मेरी हकीकत छुपने वाली नहीं। डॉक्टर की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी कि मुझे अच्छे माहौल और बेहतर खुराक की जरूरत है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मेरे अंदर पलने वाला बच्चा मेरे लिए खुश नहीं, बल्कि ये कैसा राज था जो मुझे हर लम्हा अंदर से तोड़ रहा था। मेरी आंखों के सामने 6 माह पुराना वो खौफनाक मंजर बार बार जिंदा हो जाता था, जैसे कोई अजियतनाक फिल्म मुसलसल चल रही हो। मैं खुद को लाख संभालने की कोशिश करती, मगर वो दिन मेरी रूह पर नक्श हो चुका था। ये सब तकरीबन 3 माह पहले शुरू हुआ था, जब एक आम सी सुबह में कॉलेज जाने के लिए निकली थी। रास्ता सुनसान था और अचानक 2 नकाबपोश नौजवानों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। मैं चीखती रही, हाथ पांव मारती रही, मगर वहां कोई ऐसा नहीं था जो मेरी आवाज सुन पाता। वो मुझे करीब ही एक वीरान जगह पर ले गए, जहां मेरी बेबसी ने मेरी हिफाजत का हर हक छीन लिया। मैंने बहुत मिन्नत की, बहुत दुआएं की, मगर वो जैसे इंसान नहीं पत्थर बन चुके थे। मेरी आवाज गले में दबकर रह गई और मेरी दुनिया एक ही लम्हे में अंधेरे में डूब गई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि इनमें से एक के चेहरे पर अजीब सा सियाह मास्क था और इसकी शर्ट पर भी कोई अनोखा सा निशान था, मगर यह सब इतना धुंधला था कि किसी के लिए कोई सबूत बन नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो मुझे वही छोड़कर चले गए, जैसे मैं कोई बेजान चीज हूं। मैं नीम बेहोशी की हालत में काफी देर तक वही पड़ी रही। मुझे लगा शायद मैं मर जाऊं, और अगर ना मरूं तो भी जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। कुछ देर बाद मैं किसी तरह खुद को संभाल कर घर पहुंची। घर में इस वक्त सिर्फ मेरी छोटी बहन थी, इसलिए मैं सीधी अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तारीक दिन था।
कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो वही नकाबपोश चेहरे सामने आ जाते। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज जैसे कहीं खो जाती। मैंने हर रात सुसक सुसक कर गुजारी मगर हिम्मत न कर सकी कि किसी को कुछ बता सकूं। घर वाले मेरी हालत देखकर परेशान थे। वो मेरा ख्याल रखते मगर इन्हें असल वजह का अंदाजा नहीं था। एक हफ्ते तक बुखार ने मुझे जकड़े रखा और मेरी हंसी, मेरी चमक, सब कुछ जैसे कहीं खो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं संभलने लगी, खुद को मामूल पर लाने की कोशिश की और वक्त के साथ वो खौफ कुछ धुंधला सा होने लगा। मैंने फैसला किया कि इस राज को अपने अंदर ही दफन रखूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर किस्मत शायद मुझे सुकून देना ही नहीं चाहती थी। कुछ अरसे बाद मुझे अपने जिस्म में अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। कभी सर चकराने लगता, कभी मतली आती और मैं अंदर से खौफज़दा हो गई। मेरे दिल में वही डर जाग उठा कि कहीं ये सब इसी हादसे का नतीजा तो नहीं। मैं चुपचाप एक दिन डॉक्टर के पास गई, दिल ही दिल में दुआ करती रही कि मेरा शक गलत साबित हो। मगर जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरी दुनिया एक बार फिर टूट गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं बहुत रोई, अल्लाह से शिकवा किया कि मेरे साथ ही क्यों, मैं कहाँ जाऊं, किसको बताऊं और किसको अपना कसूरवार ठहराऊं। मेरी बेगुनाही का गवाह कौन बनता। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी और मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। अगर मैं सच बता देती तो यकीनन मुझे गुनहगार समझा जाता। इसी खौफ ने मुझे खामोश कर दिया था। घर आकर मैं बिल्कुल बदल गई, गुमसुम रहने लगी। अम्मी अब्बू दोनों अपनी नौकरियों में मसरूफ रहते और मेरी छोटी बहन अभी इतनी समझदार नहीं थी कि मेरे अंदर के तूफान को पहचान सके। इसलिए सबने मेरी हालत को सिर्फ बीमारी समझ लिया। मगर हकीकत ये थी कि मेरी जहनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर अचानक घर में मेरी शादी की बातें शुरू हुई तो मेरा दिल मजीद सहम गया। मुझे यकीन था कि अगर सच सामने आ गया तो कोई भी मर्द मुझ पर यकीन नहीं करेगा। वो मुझे बदकिरदार समझकर छोड़ देगा और मैं अपने ही घर वालों की नजरों में गिर जाऊंगी। मैंने खुद को यह तसल्ली दी कि शादी के बाद मैं अपने शौहर को सब कुछ बता दूंगी या कम से कम किसी तरह वक्त निकाल लूंगी। मेरे जहन में यह कमजोर सा मंसूबा भी आया कि बच्चे की पैदाइश को वक्त से पहले जाहिर करके इस राज को छुपा लो। मगर किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ ना दिया। मेरा शौहर भी जाहिर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा ख्याल रखता था, मगर वो मेरे करीब आने के बजाय मुझसे एक अजीब सा फासला बनाए रखता। और अब जब डॉक्टर ने सच्चाई खोल दी थी तो मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मुझे यकीन हो चला था कि घर पहुंचते ही वो मुझ पर इल्जामात लगाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इन 3-4 महीनों की जहनी अजियत ने मुझे इतना थका दिया था कि मैंने खुद को हर मुमकिन अंजाम के लिए तैयार कर लिया था। जब हम घर पहुंचे तो वो मुझे सीधा कमरे में ले गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद को हर तरह की सख्त रवैये के लिए तैयार कर लिया था। मगर हैरत की बात यह थी कि वक्त गुजरता गया और उन्होंने मुझसे एक लफ्ज तक ना कहा। वो बस मुझे आराम करने का कहते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कौन इंसान इतना बर्दाश्त करने वाला कैसे हो सकता है। वो सब कुछ जान चुके थे फिर भी इतने पुरसुकून थे। वक्त के साथ इनका रवैया मजीद नरम होता गया। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे, मेरे लिए फल लाते, दूध देते और कभी कभी अपने हाथों से मुझे खिलाते भी। मैं इन सब बातों को इनकी मोहब्बत समझती रही, मगर दिल के किसी कोने में हैरत अब भी बाकी थी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बीवी को छुआ तक नहीं, वो इसके बच्चे को कैसे कबूल कर सकता है। मगर उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई शक जाहिर नहीं किया। इनकी यही खामोशी मेरे दिल में इनके लिए एक नई इज्जत और मोहब्बत पैदा कर रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी पूरी हमल की मुद्दत खामोशी और सुकून के साथ गुजर गई। फिर वो दिन आया जब मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ माँ होने का एहसास था, मगर दूसरी तरफ ये ख्याल मुझे खाए जा रहा था
کہ یہ بچہ یہ کیسے سچ کا نتیجہ ہے جسے میں کبھی قبول نہیں کر پائی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس بچے کی قسمت میں بھی محرومی ہی لکھی ہے، کیونکہ اس کے اصل باپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مگر ایک بار پھر میرے شوہر نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے اس بچے کو اس طرح گلے لگایا جیسے وہ انہی کا اپنا خون ہو۔ اس کی ہر مسکراہٹ پر وہ خوش ہوتے، اسے اپنے سینے سے لگاتے اور اس پر بے حد محبت نچھاور کرتے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ یہ کیسا انسان جو چاہتا تو مجھے ٹھکرا سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے ماضی کے سائے کو بھی اپنی محبت سے ڈھانپ دیا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ رشتے صرف نام کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان کو نئے سرے سے جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور شاید میں واقعی ایک ایسے انسان کے حصے میں آئی تھی جو میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو پھر سے جوڑنے آیا تھا۔ وقت کے ساتھ میرا بچہ بھی بڑا ہونے لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جہاں ایک ماں کو اپنے بچے سے بے پناہ لگاؤ ہوتا ہے، میں خود کو اس جذبے سے خالی محسوس کرتی تھی۔ میں اس کی ضروریات تو پوری کرتی تھی، مگر دل سے وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس میرے شوہر اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ وہ اس کا اس قدر خیال رکھتے کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ اگر بچہ ذرا سا بھی روتا تو وہ فوراً بے چین ہو جاتا۔ اسے گود میں اٹھا کر پیار سے چپ کراتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور ہر لمحہ اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتے۔ میں ان سب کو دیکھتی تو میرے اندر ایک عجیب سا دباؤ بڑھنے لگتا۔ خوشی کے بجائے ایک انجانی گھبراہٹ مجھے گھیر لیتی۔ میں سوچنے لگتی کہ آخر کوئی انسان اتنا بے غرض کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بچہ جس کا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، اس کے لیے وہ اتنی محبت کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ بہت نرم دل انسان ہے اور جو کچھ وہ میرے لیے اور اس بچے کے لیے کر رہے ہیں وہ صرف انسانیت کے ناطے ہے۔ مگر جتنا میں یہ سب دیکھتی اتنا ہی میرے اندر بے چینی بڑھتی جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور ہو جاتا تو وہ خود بے چین ہو جاتے، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ وہ فوراً اسے ڈھونڈتے، گود میں لیتے، پیار کرتے اور اس کی ایک ایک حرکت پر مسکراتے تھے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل فہم ہو جاتا تھا۔ میں خود کو اس سب کے بیچ کہیں کھویا ہوا محسوس کرنے لگتی، جیسے میں اس کہانی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سے الگ ہوں۔ آخرکار ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ دل میں جمع ساری الجھن، ساری بے چینی ایک ساتھ باہر آ گئی اور میں اپنے شوہر سے الجھ پڑی۔ میں نے بلند آواز میں ان سے سوال کیا کہ وہ آخر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ وہ کیسے بچے سے اتنی محبت کر سکتے ہیں جس کا حقیقت میں ان سے کوئی تعلق نہیں؟ میری آواز میں غصہ بھی تھا اور درد بھی۔ میں چیخ اٹھی کہ ان کا یہ حد سے زیادہ خیال رکھنا اور محبت دینا مجھے سکون دینے کے بجائے اور زیادہ بے چین کر رہا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ بس مجھے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، بلکہ یہ گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے سچ کو ظاہر کرنے سے پہلے خود کو تیار کر رہے ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ان کی بات سن رہی تھی اور دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلی ہی رات مجھ پر شک نہیں ہوا تھا؟ جب انہوں نے میرے جسم میں ہلکی سی تبدیلی دیکھی تھی، وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نہایت سکون سے بولے کہ ہاں، انہیں شک ہوا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے انہوں نے بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کا یہ جواب سن کر جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ ایک انسان کو شک ہو اور وہ سوال تک نہ کرے، جاننے کی کوشش تک نہ کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ آخر کیوں انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا؟ کیوں وہ اس سب کے باوجود میرے ساتھ اتنے نارمل نہ رہے؟ میرے سوال پر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور گہرائی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ آج وہ مجھے ایک ایسی حقیقت بنانا چاہتے ہیں جو شاید سب کچھ بدل دے۔ میں خاموش ہو کر ان کی بات سننے لگی۔ اب مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے اس عجیب اور برداشت بھرے رویے کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی زندگی بھی اتنی سادہ نہیں تھی جتنی باہر سے نظر آتی ہے۔ ان کی آواز میں درد تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ وہ اپنا ماضی دوبارہ جی رہے ہوں۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ بھی شادی سے پہلے ایک ظلم ہوا تھا۔ وہ اس تکلیف سے گزر چکی تھی جس کا بوجھ میں آج اٹھا رہی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ پہلے ہی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر یہ سچ انہوں نے اپنے شوہر سے چھپا لیا تھا۔ بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ ان کے والد نے ان کی ماں کو سخت الفاظ سنائے، انہیں بد کردار کہا اور ذہنی اذیت دی، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے رشتہ توڑا نہ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو گھر میں رکھا، اسے قبول کیا، مگر دل سے کبھی اپنا نہ سکی۔ انہوں نے کہا کہ وہی بچہ وہ خود تھے، یہ کیسا بچہ جسے نام تو ملا، چھت بھی ملی، مگر محبت کبھی مکمل نہ مل سکی۔ ان کے والد نے انہیں اپنے نام سے پہچان دی، انہیں پالا پوسا، مگر ان کے دل میں ہمیشہ ایک فاصلہ رہا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی تھے۔ بعد میں ان کے بہن بھائی پیدا ہوئے جو ان کے والد کی اپنی اولاد تھے، اور ان کے ساتھ رویہ بالکل مختلف تھا۔ انہیں وہ محبت، وہ توجہ ملی جو انہیں کبھی نصیب نہ ہوئی۔ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، ان کے دل میں یہ خلا پیدا ہو گیا تھا، یہ کیسا زخم جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے دل میں عورت کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ اپنی ماں سے شکوہ کرتے، ان سے لڑتے کہ انہوں نے سچ کیوں چھپایا، کیوں اپنے ہونے والے شوہر کو حقیقت نہ بتائے۔ ان کے نزدیک ان کے والد کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ دھوکے میں رکھے گئے تھے، مگر پھر وقت کے ساتھ ان کی سوچ بدلی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اصل تکلیف دھوکے سے زیادہ اس بات کی تھی کہ فیصلے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ اگر ان کے والد کو پہلے سے سچ معلوم ہوتا تو شاید وہ پھر بھی یہی فیصلہ کرتے، مگر اس وقت وہ فیصلہ ان کا اپنا ہوتا، اور اس میں ایک سکون ہوتا، ایک اعتماد ہوتا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے ماضی کے بوجھ کو لفظوں میں ڈھال کر ہلکا کر رہے ہو، اور شاید مجھے بھی کسی بڑے سچ کے لیے تیار کر رہے ہو۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ان کا رویہ اتنا مختلف کیوں تھا۔ وہ اپنی ماں کی کہانی اپنے اندر لیے پھر رہے تھے، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ وہی رویہ نہیں اپنایا جو ان کے والد نے ان کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے شک ہونے کے باوجود مجھ سے سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بعض سچائیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے کہا کہ اگر سب کچھ ایسا ہی تھا تو میں نے ان سے یہ بات چھپائی کیوں؟ ان کا یہ سوال سن کر میں اندر تک کانپ گئی۔ میں نے جلدی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، میری آواز لرز رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے قسمیں کھا کر کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کبھی کسی غیر مرد کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، میں نے تو صرف انہیں ہی دل میں بسایا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں ان لوگوں کو پہچانتی تک نہیں، نہ ہی میں نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی ایسا قدم اٹھایا۔ یہ سب میرے ساتھ زبردستی ہوا تھا، یہ کیسا زخم جسے میں نہ بھلا سکتی تھی نہ کسی کو دکھا سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے کہ اگر ایسا تھا تو میں نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا تھا تو میں خود قصوروار نہیں تھی، پھر میں اتنی خوفزدہ کیوں رہی؟ ان کے سوال میرے دل پر تیر کی طرح لگے رہے تھے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے جو میرے خوف کو بیان کر سکے۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے کہا کہ یہ عورت صرف اس واقعے سے نہیں ٹوٹتی بلکہ لوگوں کے فیصلوں سے بھی ڈرتی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، مجھے ڈر تھا کہ مجھے ہی الزام دے دیا جائے گا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج کے دور میں لوگ سچ سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا شک بھی رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں پہلے ہی اس درد سے گزر چکی تھی، اس لیے دوبارہ وہ سب جھیلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھ پر یقین کریں گے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتے، اگر وہ ایک بار بھی مجھے موقع دیتے تو شاید میں سب کچھ خود ہی بتا دیتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ اتنے ظرف والے انسان ہیں تو میں خود کو اتنی اذیت میں کبھی نہ رکھتی۔ یہ کہتے کہتے میری آواز بھر گئی۔ میں اپنی ہی خوف، اپنی ہی خاموشی پر شرمندہ تھی، مگر اس لمحے پہلی بار مجھے لگا کہ شاید سچ بول دینا ہی سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔
چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ ان کی بات سن کر جیسے میرے اندر برسوں سے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر نہایت نرمی سے کہا کہ مجھے تم پر یقین ہے، اب خود کو اس عذاب میں مت ڈالو۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، دل ان کی محبت سے بھر گیا۔ مجھے لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، جیسے ہمارے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سچ ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے تھے، اور میں اس یقین میں ڈوب گئی کہ اب ہماری زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہا۔ میں اس خوشی میں اتنی مگن ہو گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ ابھی کچھ سچائیاں ایسی بھی ہیں جو سامنے آنا باقی ہے، مگر اس وقت میں ہر فکر سے بے خبر تھی۔ میں اپنے شوہر کے قریب آنے لگی۔ ان پر میرا اعتماد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ہر بات ان سے شیئر کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ میں اپنے بچے کے قریب بھی آنے لگی۔ اس بار میں نے خوشی کو کھل کر محسوس کیا، اسے جینے کی کوشش کی۔ میری شوہر کا رویہ ویسا ہی تھا، نرم، خیال رکھنے والا۔ وہ مجھے کبھی زیادہ کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر میں چپکے سے کچھ کر بھی لیتی تو وہ فوراً منع کر دیتے۔ یہاں تک کہ انہوں نے گھر کے کام کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی۔ وقت اسی سکون کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن ملازمہ میرے بڑے بیٹے کو سنبھال رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اسٹور روم میں رکھے پرانے سامان کو دیکھ لوں، وہ چیزیں جو بچے کی پیدائش کے بعد استعمال ہوئی تھی اور بعد میں وہاں رکھ دی گئی تھی۔ میں نے لائٹ آن کی اور ایک پرانا صندوق کھول کر سامنے نکالنے لگی۔ گرد میں ڈھکے ہوئے وہ پرانے ڈبے جیسے کسی بھولی ہوئی کہانی کا حصہ لگ رہے تھے۔ میں ایک ایک چیز نکال کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک پرانا سا شاپر ملا۔ وہ باقی چیزوں سے الگ سا لگا۔ میں نے اسے اٹھایا اور ملازمہ کو آواز دی کہ باقی سامان کمرے میں لے جائے۔ وہ سب کچھ اٹھا کر لے گئی، اور میں بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں دیکھ رہی تھی جیسے ماضی کے کسی کونے کو کھول رہی ہو۔ پھر وہی پرانا شاپر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا، ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے دل کسی انجانے خوف سے دھڑک کر اٹھا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس معمولی سے شاپر کے اندر کیا چھپا ہے، مگر یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ شاپر کھولا، میری سانس رک گئی۔ اندر میری پرانی کتابیں تھی، وہی کتابیں جو اس دن میرے ساتھ تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ میرے ذہن میں ایک طوفان اٹھا، جیسے سب کچھ ایک لمحے میں جڑتا جا رہا ہو۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی، مگر حقیقت خود میرے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر آئے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے ان کا گریبان پکڑ لیا، اور وہ سیاہ شرٹ اور ماسک جو مجھے اسی شاپر میں ملا تھا ان کے سامنے پھینک دیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چیخ اٹھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ تم ہو نا، وہی شخص جس نے میری زندگی برباد کی؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا کہ میں پہلے ہی ان کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کے مطابق انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں سچ بتاؤں گی یا نہیں۔ وہ مجھے آزما رہے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میری روح تک کچلی جا رہی ہو۔ یہ سب صرف آزمانے کے لیے تھا۔ اس لمحے میرے سامنے وہ 3 مہینے گھوم گئے، وہ ہر رات، ہر آنسو، ہر خوف، سب کچھ۔ اگر مجھے یہ سچ پہلے معلوم نہ ہوتا تو شاید میں اسی محبت کو سچ مان کر جیتی رہتی، مگر اب ایک ہی لمحے میں میرے دل میں ان کے لیے موجود ساری محبت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ صرف نفرت اور ٹوٹا ہوا یقین رہ گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں فوراً اس گھر کو چھوڑ دوں، کہیں دور چلی جاؤں جہاں ان کی کوئی یاد نہ ہو۔ میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ میرے بچے کی رونے کی آواز نے مجھے روک لیا۔ میں رک گئی۔ وہ بچہ جسے میں خود کبھی دل سے اپنا نہ سکی، وہی آج میرے قدموں کی زنجیر بن گیا تھا۔ میں اس کی ماں تھی، چاہے حالات جیسے بھی تھے، اور وہ معصوم اس سب کا قصوروار نہیں تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، اور پہلی بار مجھے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے ناجائز سمجھ کر اس سے وہ محبت نہیں دی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اصل معصوم وہی تھا جو ان سب کے حالات کے بیچ پل رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے شدید نفرت تھی، مگر ساتھ ہی یہ کڑوی حقیقت بھی سامنے تھی
کہ ان کے اندر کا انسان شاید کسی گہرے زخم کا شکار تھا۔ ان کا بچپن، ان کی محرومیاں، ان کی الجھنیں، سب نے مل کر انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود ان کا کیا ہوا ظلم اپنی جگہ ایک حقیقت تھا جسے نہ میں بھلا سکتی تھی اور نہ ہی آسانی سے معاف کر سکتی تھی۔ میں اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف میرا ٹوٹا ہوا اعتماد تھا اور دوسری طرف میرے بچے کا مستقبل، اور مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اپنے درد کے ساتھ جینا سیکھوں گی یا اسے اپنی زندگی کو مکمل طور پر برباد کرنے دوں گی۔ اس سچ کے سامنے آنے کے بعد میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا زخم، میری بربادی کی اصل وجہ، وہی انسان نکلے گا جسے میں اپنا سہارا سمجھ بیٹھی تھی۔ میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، اتنا روئی کہ جیسے آنسو بھی تھک گئے ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی، نفرت، دکھ، بے بسی، سب ایک ساتھ۔ میں اس کے بچپن کے بارے میں سوچنے لگی، وہ محرومیاں، وہ خلا، وہ ٹوٹا ہوا ماحول، شاید انہیں سب نے اسے اندر سے ایسا بنا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اگر میں بھی ایسے حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی ٹوٹ جاتی، شاید میں بھی خود کو کھو دیتی۔ میں خود بھی تو اس حادثے کے بعد آدھی رہ گئی تھی۔ اگر وقت اور حالات نے مجھے سنبھالا نہ ہوتا تو شاید میں بھی کسی اندھیرے میں کھو جاتی۔ مگر اس سب کے باوجود ایک حقیقت صاف تھی، جو اس نے کیا وہ غلط تھا۔ اس کے زخم اپنی جگہ، مگر اس کا دیا ہوا زخم بھی کم نہ تھا۔ میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، مگر پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی، بس ایک خاموش سا بوجھ رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو دل مزید بھر آیا۔ میں جانتی تھی کہ میں انہیں اس سب کا اثر نہیں بننے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی کسی ٹوٹے ہوئے ماحول میں بڑے ہوں، کسی نفسیاتی بوجھ کا شکار ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے مجھے اپنے درد کے ساتھ جینا پڑے، مگر میں اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دوں گی۔ میں اب بھی اس کے ساتھ تھی، مگر ایک بدلی ہوئی عورت کے طور پر۔ اب میں پہلے جیسی معصوم نہیں رہی تھی، نہ ہی اندھا یقین باقی تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتے ہیں، اور شاید میری کہانی کا اصل موڑ یہی تھا، جہاں میں ٹوٹی بھی مگر خود کو دوبارہ جوڑنا بھی سیکھ لیا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک لے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔